محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر تقریباً تمام مساجد میں ضیافت کا انتظام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے علماء و مشائخ کی خدمت میں، بالخصوص علماء اہل حدیث سے جو قاطع شرک و بدعت ہیں۔ کیا آیا کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر ایسا عمل کیا ہو، ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہو؟ اس لیے کہ علماء اہل حدیث کا بڑا واضح موقف اور فتویٰ ہے کہ ختم کل بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور اس موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کے متعلق بھی علماء اہل حدیث کا بڑا واضح موقف ہے کہ نہ اس مجلس میں شرکت کرنا چاہیے اور نہ وہ کھانا کھانا چاہیے۔ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ وہ کھانا اپنے پالتو جانور کو بھی نہ کھلائیں کہ آخر اس جانور سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ تو علماء اہل حدیث کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے، ایک سوال ہے کہ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ سنت ہے؟ اگر یہ سنت نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، تو پھر اس موقع پر جو ضیافت کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ علماء اہل حدیث ماشاءاللہ اتنے باریک بین ہیں کہ یہ اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کئی مواقع پر اجتماعی دعا کی ہے، لیکن چونکہ فرض نماز کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہو، اس کا کوئی پروف نہیں ملتا، اس لیے فرض نماز یا نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء اہل حدیث کی اکثریت کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز کے بعد ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس موقع پر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس پر بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ صباح الخیر یا جمعہ مبارک کے الفاظ بھی کہنے چاہیے یا نہیں کہنے چاہیے۔ تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ تو کیا اس عمل کا، اس طریقہ کار کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر براہ کرم رہنمائی کیجیے، اور اگر نہیں، یقیناً نہیں، تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور سورہ محمد آیت نمبر 33 میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے عملوں کو تم برباد نہ کر لینا۔ ہمیں اپنے طریقہ کار پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی علماء کرام ہی بیان کرتے ہیں۔ سنن دارمی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 206، کہ فجر کی نماز کے وقت، نماز فجر سے قبل مسجد کے اندر لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے آگے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، جو شخص درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے اب 100 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو، اور لوگ پڑھتے ہیں۔ طویل روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور اس پر انتہائی برہمی کا
ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے، یہ کنکر ہے جن پر ہم تسبیح و تحلیل شمار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اپنے گناہوں کو شمار کرو، نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر تیزی سے تم ہلاکت میں پڑ رہے ہو۔ تمہارے نبی کے اصحاب وافر تعداد میں موجود ہیں، آپ کے کپڑے بھی ابھی پوسیدہ نہیں ہوئے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن ابھی ٹوٹے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تمہارا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے زیادہ بہتر ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اے ابو عبداللہ، ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بہت سے بھلائی کا ارادہ کرنے والے ہرگز بھلائی نہیں پا سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں لوگ بھلائی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہمی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب وہ لوگ صرف ذکر اذکار کر رہے تھے، لیکن اس طریقہ کار پر وہ برہمی کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں فتنوں کا دروازہ، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، یا اپنے طریقے کو تم نبی کے طریقے سے بہتر سمجھ رہے ہو۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔